رب مان رہے ہیں، فرشتوں کی صورت میں، نبیوں کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں، شہداء کی صورت میں، کہ یہ اللہ نے اپنا نائب بنا لیا، یہ اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بیٹوں کا دعویٰ ہو یا نیابت کا دعویٰ ہو، یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بھاری جملہ، بہت ہی بڑا گناہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ تو منہ کی بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، معمولی گناہ نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کبرت کلمۃ، بہت بھاری جملہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اللہ کریم فرماتے ہیں اور بات کیسی ہے جو نری جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جس کے اندر کوئی حقانیت نہیں، کوئی صداقت نہیں، کوئی سچ نہیں، کوئی واقعیت کے موافقت نہیں، بلکہ واقع کے بھی خلاف ہے اور دعوے کے بھی خلاف ہے، نرا جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور عظیم گناہ ہے۔ کتنا عظیم گناہ ہے، اللہ کریم اس کی بھی وضاحت فرماتے ہیں۔ 16ویں سپارے کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ دعویٰ کرتے ہیں مشرکین یہود و نصارہ یا نام نہاد مسلمان کہ اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے نائب بنا رکھے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، لقد جئتم شیئا ادا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم بڑی غلطی کے اندر آپ پھنسے ہو، بڑا غلط جملہ تم نے بولا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ کبرت کلمۃ، بڑا بھاری جملہ، بڑا قصوروار جملہ، بڑا عظیم گناہ۔ اللہ کتنا عظیم گناہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اتنا عظیم جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا عظیم گناہ ہے، اللہ کے نائب بنانا، اللہ کے ساتھ شریک اور سانجی بنانا، اللہ کی اولاد ماننا، اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس جملے کی وجہ سے، اس دعوے کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، تب بھی آسمان میں کوئی قصور نہیں۔ وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، اتنا عظیم گناہ ہے۔ آج ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جی محبوبیت کی وجہ سے ہے، یہ محبت میں آ کر بیچارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وگرنہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اتنا عظیم جرم ہے، اتنا عظیم جرم ہے، اللہ کے نائب بنانا، اللہ کی اولاد ثابت کرنا، اللہ کے شریک ٹھہرانا، یہ اتنا عظیم جرم ہے، اتنا عظیم جرم ہے کہ اللہ کریم اپنے حوصلے کی بنا پر اس عالم کو قائم رکھے ہوئے ہیں، وگرنہ اگر اس عظیم جرم کے حیثیت کو دیکھا جائے تو یہ کائنات اپنے مقام کے اوپر ٹھہر سکتی، یہ اس حقدار ہی نہیں کہ آسمان ٹھہرا رہے، زمین ٹھہری رہے، پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرے رہے، نہیں نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یعنی یہ نظام سارا اس لائق ہے اس گناہ کی وجہ سے کہ درم برم کر دیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ تو محبت کی بنا پر کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو،
یہ شرک ہمیشہ آیا ہی محبت کی آڑ میں ہے، دشمنی کی بنا پر شرک نہیں آیا۔ شرک جب بھی آیا، شرک جب بھی پھیلا تو اسی دوستی کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں۔ دشمنی سے کون سا کام ہو سکتا ہے؟ شیطان نے جب بھی جال بچھایا، جب بھی اپنی جادو چلایا، وہ اسی محبت کی آڑ کے اندر چلایا۔ شرک کی اصلیت دیکھی ہے، شرک کا ابتدا دیکھی ہے، تخلیق دیکھی ہے شرک کی، کہ شرک پیدا ہوا کس سے؟ محبت سے۔ شاید آپ جانتے ہوں گے شرک کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، آپ کی بعثت سے پہلے۔ نوح علیہ السلام تو شرک کے خلاف پہلے مبلغ اور نبی بن کر آئے، ان سے پہلے جو نبی آئے تھے، ان نبیوں کے جو برگزیدہ ہستیاں تھیں، جن کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 ہستیاں تھیں۔ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ والے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 5 ہستیاں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 5 اللہ کے بندے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہان اور کائنات کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نبی ہے، ولی ہے، برگزیدہ ہے اور فرشتے ہیں۔ کسی ہستی نے، کائنات کے کسی ذرے نے باقی ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہمیشہ رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ وہ چلے گئے، موت کا جام پی گئے۔ اب بعد والے لوگ جو تھے وہ ان کی یاد میں بڑے پریشان تھے کہ یار بڑے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جب کوئی دینی معاملے میں دشواری ہوتی ہم ان کے پاس آ جاتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب یہ چلے گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، ہمیں اچھی باتیں کون بتائے گا؟ تو شیطان نے دیکھا کہ اب موقع ہے، کیوں نہ ہو ان کو سبق پڑھاؤں، پٹی پڑھاؤں کہ میاں ان کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے، وہ بزرگ تو چلے گئے، تم پریشان نہ ہو۔ پہلے ان کی زندگی میں ان کی زیارت کرتے تھے، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ اب تم ایسا کرو، وہ چلے گئے، ان کی شکلیں اور مورتیاں بنا لو، ان کی مورتیاں بنا لو۔ جب یہاں آؤ گے، ان شکلوں کو دیکھو گے، بزرگوں کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ جب ان بزرگوں کی یاد تازہ ہو جائے گی تو پھر تم اللہ کی عبادت شروع کر دینا۔ تو ان کی مورتیاں اور شکلیں بنوائی، کس بنا پر؟ کہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، وہ بڑے تمہارے پسندیدہ تھے، باقی اللہ والے تھے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، تو اب ان کی شکلیں بنا لو، شکلوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے گا، عبادت اللہ کی شروع کر دینا۔ تو باقی یہ بڑا اچھا مشورہ ہے، بڑی بہترین صلاح ہے۔ تو انہوں نے وہ شکلیں بنائی، ان شکلوں کو ان اپنے معبد خانے، عبادت خانے میں رکھ دیا۔ پھر اپنے اپنے مواقع کے اوپر آتے کہ جو ہی ان کو دیکھتے تھے اصل بزرگوں کی یاد آ جاتی تھی، بزرگوں کی یاد سے اللہ کی یاد آ جاتی تھی اور عبادت اللہ کی شروع کر دیتے تھے۔ یہ نسلیں اس طرح عبادت کرتی رہی کہ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ جب ان کے بعد والی نسلیں آئیں تو پھر ان کے بغلوں میں داخل ہوا، ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھائی کہ یار تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کرتے ہو اللہ کی عبادت کو؟ تمہارے باپ داتے ان بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کرو۔ اسی محبت کی بنا پر شرک پھیلا۔ شرک کی تخلیق بھی محبت ہے۔ اس لیے آج بھی جو آدمی کہتا ہے کہ جی ہم کو اللہ کے محبوب بنا رہے ہیں، ہم کو بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے، ہم تو اولیاء اللہ کی، شہداء کی، بزرگوں کی، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جس طرح بتوں کی عبادت شرک ہے، اسی طرح